دنیا کی حساس ترین جو اکانومیز ہیں وہ اس کے ٹاپ 5 میں آ چکے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر سب سے پہلے جو اب ضرورت ہے وہ ہے سیاسی استحکام کی. میرا ایک ہی نظریہ ہے کہ جو قدرت سے بے وفائی کرے گا قدرت بھی بے وفائی کرے گی. جس سٹیج پہ پاکستان ہے اس سٹیج پہ بہت سے ملک آ چکے ہیں جنہوں نے ریٹرن بیک کیا ہے, جنہوں نے ریکوری کی ہے. قوم کو اچھے فیصلوں کی کہ اب اچھے فیصلے کریں, آپس میں صلہ رحمی کریں, صبر کریں, اور لیڈران کو قومی یکجہتی کی. مشکل حالات آتے ہیں, مشکل حالات میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, مشکل حالات میں بندہ گر جاتا ہے لیکن اسی سے پھر اٹھتا ہے. تو اس لیے کھڑا ہونے کے لیے گرنا ضروری ہے. اللہ کی طرف سے ایک فضل و کرم کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سمجھ جائیں. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ اعجاز خان نظام ٹی وی کے ایک نئے ایپیسوڈ آج کی شخصیت کے عنوان سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا ایک شخصیت کے حوالے سے, اور وہ پروگرام کافی پذیرائی ملی. آپ لوگوں نے کافی اچھے اس میں ہمیں فیڈ بیک دیا. آئندہ بھی آپ کے فیڈ بیک کے ہم منتظر رہیں گے. تو آج کی شخصیت پھر میں کہوں گا ایک بہت بڑا نام بزنس کمیونٹی کا, ینگ آدمی ہے, بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ بندے ہیں, اور بہت کم شخصیات ہیں بزنس کمیونٹی کی جو بزنس میں بھی کامیاب ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں بلکہ اعلیٰ تربیت یافتہ بھی ہیں. ان سے مل کر مجھے تو بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا ہے. تو آج میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ مہر کاشف یونس صاحب ہیں. تو آج ہم ان سے جو پاکستان کو درپیش بزنس کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے جو مسائل ہیں, اور اس کے اوپر ان سے ڈسکشن کریں گے. ان کا تعارف پہلے بھی ہو چکا ہے, میں دوبارہ بھی کروا دوں کہ یہ لاہور چیمبر کے سابقہ سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں, اور اپنے کیڈر کے دوران انہوں نے بہت سارے مائل سٹون اچیو کیے, بزنس کمیونٹی کی اور پاکستان کی خدمت کی. تو کاش صاحب السلام علیکم, دوبارہ آپ سے ملاقات کا موقع ملا. ویلکم جی. تو کاش صاحب آج کل جو ہمارا پاکستان ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ بزنس کمیونٹی سمیت عام عوام, تمام چھوٹا تاجر, ایس ایم ای سیکٹر, کاٹیج انڈسٹری, سب اس وقت تتر بتر ہوئی ہے. تو اس میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم چیدہ جو مسائل ہیں اس کے اوپر آپ سے بات کریں گے کہ آپ اس وقت دیکھیں کہ جو ہمارے فورن ریزرو وہ بہت تیزی سے گر رہے ہیں. تقریباً کوئی 8-8.5 ارب کے قریب ڈالر ہمارے کھاتے میں, جو 3 سے 4 ہفتے کا ہمارا بل آف امپورٹ کا وہ پیمنٹ کا بل ہے. اور ڈالر ہے کہ وہ ہر منٹ کے بعد اس میں دنوں کے حساب سے تو نہیں کہتا, منٹ کے بعد اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور معیشت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جی. آپ اس سارے سنیریو میں آپ میرا سارا مطلب تو سمجھ گئے, بتائیں میں اس کے اوپر گفتگو کروں تو آپ ذرا اس کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائیں, اپنے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. اچھا, ویسے میں مختصر اور آسان بات کروں گا اس حوالے سے. آج سے پہلے ہماری عوام کو, قوم کو یکجہتی کی ضرورت تھی, اور جو لیڈران ہیں, لیڈران سے میری مراد ہے تمام سیاستدان, تمام گھر کے سربراہ, کارپوریٹ سیکٹر کے سربراہ, اور ہر لحاظ سے ہر لیڈر. تو آج سے پہلے لیڈران کو اچھے فیصلوں کی, صبر کی اور صلہ رحمی کی ضرورت تھی, لیکن اب یہ الٹ پلٹ ہو گیا. آج کے دن اب ہماری عوام کو, قوم کو صبر کی ضرورت ہے.
صلہ رحمی کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے برعکس تمام لیڈران کو قومی یکجہتی اور قوم کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور اس کے علاوہ اب ہم ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں, جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم دنیا کی حساس ترین جو اکانومیز ہیں وہ اس کے ٹاپ 5 میں آ چکے ہیں, اور ہم سیکنڈ لاسٹ سٹیج پہ آ چکے ہیں ڈیفالٹ کی تقریباً. ایسی صورتحال کے اندر سب سے پہلے جو اب ضرورت ہے وہ ہے سیاسی استحکام کی. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کسی قسم کا کوئی تجربہ, کوئی اسٹریٹجی, کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی. اسے سب سے پہلے اب ہمیں جو پاکستان کو ضرورت ہے وہ ہے سیاسی استحکام کی. اس کے بعد جب سیاسی استحکام پیدا ہو جائے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی پیدا ہو جائے, اس کے بعد پھر جو ضرورت ہے ہمیں وہ ہے لانگ ٹرم, مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم میثاق معیشت کی, چارٹر آف اکانومی. جب یہ بھی ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد ہماری عوام کا تھریش ہولڈ, ہماری عوام کا صبر اور ہماری عوام کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے فوڈ سیکیورٹی, اس کے بعد انرجی سیکیورٹی, اس کے بعد پھر بارڈر سیکیورٹی اور پھر عدل و انصاف. جب یہ 4 بنیادی چیزیں پوری ہو جائیں گی تو پھر ہم اکانومی میں ایڈونچر کر سکتے ہیں. اکانومی میں مختلف قسم کی پالیسیز, مختلف قسم کی اسٹریٹجیز, مختلف قسم کے قانون اور قاعدے جو ہے نا اس کے اندر لاگو کر سکتے ہیں, اور اس کو ڈیولپنگ اکانومی سے ڈیولپڈ اکانومی میں لے جا سکتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے کیا جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اس کے بعد میثاق معیشت, اس کے بعد 4 بنیادی جو انسان کی ضرورتیں ہیں کسی بھی مہذب معاشرے کی وہ پوری کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کی اکانومی کے اندر پالیسی میکنگ اور اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں جو کہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہیں, ہم کرنا نہیں چاہ رہے, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کریں گے. اور جس سٹیج پہ پاکستان ہے, اس سٹیج پہ بہت سے ملک آ چکے ہیں جنہوں نے ریٹرن بیک کیا ہے, جنہوں نے ریکوری کی ہے. اس میں ملیشیا ہے, اس میں انڈونیشیا ہے, اس میں سنگاپور ہے, اس میں چائنا ہے, اس کے اندر چلی ہے, اس کے اندر ارجنٹینا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے اندر اسپین ہے. تو ایسا کوئی مایوس یا ایسا کوئی دل برداشتہ یا ایسا کوئی جو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی قومیں یہیں سے واپس اٹھیں. خوشی کے وقت موقع پہ کوئی بھی جو ہے نا آگے کی طرف کام نہیں بڑھاتا, غم کے اندر ہی بڑھتا ہے. مشکل حالات کے اندر ہی بندہ انوویٹ کرتا ہے اور ٹرینڈ سیٹنگ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. صرف ضرورت وہی ہے قوم کو اچھے فیصلوں کی, کہ اب اچھے فیصلے کریں, آپس میں صلہ رحمی کریں, صبر کریں, اور لیڈران کو قومی یکجہتی کی. جی آپ نے درست فرمایا, لیکن ہمارے یہاں تو پالیسیوں کا جو تسلسل ہی نہیں ہے. ایک حکومت آتی ہے, کوئی پالیسیاں بناتی ہے, دوسری جو ہے وہ اس کو آگے ختم کر دیتی ہے. اس میں کس طرح سے یہاں پہ ہم اس میں ہوپ فل ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ 1947 سے آپ دیکھیں کہ 50 کی دہائی میں, 60 کی دہائی میں, ایون 70 کی دہائی میں پاکستان کی جو اکانومی, جو 5 سالہ منصوبے ہوتے تھے اس سے معیشت سے متعلق, اس میں ہمارا ایک تسلسل تھا, اور اس میں ہم دنیا کے لیے ایک رول ماڈل تھے. جیسے کوریا نے ہم سے بہت کچھ سیکھا اور ترقی کی, چائنا نے بھی ہم سے بہت کچھ لیا اس دوران اور ترقی کی. آپ دیکھیں کہ 47 سے 77 تک آپ فگر اٹھا کر دیکھیں, پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 20 سے 21% تھی. پھر اچانک 80 کی دہائی میں یہ ڈاؤن فال شروع ہوا, پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے آتا چلا گیا, اور گرتے گرتے ہماری اکانومی 90s کی جو دہائی میں 2.7 پہ آ گئی, 20-21 سے 2.7 پہ آ گئی. اور یہ اس وقت سے یہ ڈاؤن فال سے پکڑنے میں نہیں آ رہی. اس بات کو تقریباً 40 سال ہونے کو ہے. ہم کس طرح سے امید رکھیں کہ آگے یہ جو آپ نے کہا کہ یہ بہتری آئے گی؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نام کی چیز ہوتی نہیں ہے. اللہ کرے ہمارے حکمران جو بھی ہوں وہ آئے, قوم کا سوچے, ملک کا سوچے, اور اس ملک کو غربت سے باہر نکالیں. اس کے اوپر آپ بتائیں کہ یہ کس طرح سے
یہ پاسبل ہے؟ اچھا، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو سنت ہے اسی کو ہم نے اپنانا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 1980 سے جو تعلیم اور تربیت کے اندر خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی، جو بنیاد تھی کسی بھی مہذب معاشرے کی، اس پہ اتنے تجربے ہوئے کہ آج تک ہم یہ معلوم نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنی جنریشن کو سکھانا کیا، تربیت کس چیز کی دینی ہے. تو مہذب معاشرے سب سے پہلے اپنی تعلیم اور تربیت کے اوپر توجہ دیتے ہیں. 1980 سے میرے تجربے ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے شروع ہو گئے تھے تعلیم اور تربیت پہ. اب تعلیم اور تربیت پہ تجربے ہو رہے ہیں اور ہم ہر 5-6 سال بعد اپنا جو سلیبس وہ چینج کر دیتے ہیں. ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہمیں سائنس کی طرف جانا ہے، کہ ہم نے دین کی طرف جانا ہے، ہم نے جغرافی کی طرف جانا ہے، ہم نے بایولوجی کی طرف جانا ہے، کیمسٹری کی طرف جانا ہے، ہم نے سکھانا کیا ہے. اب اس سے نقصان کیا ہوا؟ ہماری کوالٹی سفر ہوئی، ہماری انڈسٹری کے اندر جو انوویشن تھی وہ سفر ہوئی، ہم بحیثیت قوم اخلاق کے اندر پستی کا شکار ہوئے، اور ہم سائنس سے دور ہوئے، اور ہم ٹیکنالوجی سے دور ہوئے، ہم ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز اپنے ڈیولپ نہیں کر سکے. تو جب بنیاد ہی ہم ہلا دیں گے اپنی، تو پھر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنا. گڈ. تو اس لیے زیادہ خوف زدہ بھی ہمیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ امیدیں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے عمل کے بغیر. امید عمل کے ساتھ نتیجہ دیتی ہے، بغیر عمل کے امید بھی نتیجہ نہیں دیتی. اور زیادہ خوف ہمیں گھر بٹھا دیتا ہے، ہمیں ہماری قوت مدافعت، ہمارے سوچنے کی سکت، ہمارے آگے بڑھنے کی صلاحیت خراب کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں خوف زدہ بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور عمل کے بغیر امید کی بھی ضرورت نہیں. عمل کریں اور پھر امید رکھیں، تو ان شاء اللہ حالات اچھے ہوں گے. اور یہاں بہت سے ایسے بزنس گروپس ہیں، ایسے بہت سے خاندان ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے، تو تب پاکستان بچا ہوا ہے نا. تو اس لیے صرف وہی ہمیں بحیثیت قوم سیدھا رحمی کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا، لیڈران کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. بہت لیکن ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. کاشف بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یہ ایکسپلین کیا. یہ اللہ کرے اس طرح سے ہو. انشاءاللہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری نسلوں نے یہاں رہنا ہے، ہم لوگوں نے رہنا ہے یہیں پہ، ہمارے آباء و اجداد آرام فرمائے. اچھا یہ ذرا بتائیں کہ ہماری جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ بڑھتا جاتا ہے. ہماری ایکسپورٹس اور امپورٹس کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے. موجودہ گورنمنٹ نے کچھ آئٹمس کے اوپر امپورٹ کے اوپر پابندی لگائی ہے. ہمارے پاس را میٹیریل تو انڈسٹری تقریباً امپورٹ ہی کرتی ہے. اب وہ بہت ساری چیزیں، اس سے بہت زیادہ انمپلائمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ ہماری اکانومی امپورٹ بیس ہے، ایکسپورٹ بیس نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ کس طرح سے اپنا ہم یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کریں. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ فارن انویسٹمنٹ یہاں لانے کے لیے 2 چیزوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. ایک وہ آپ جسے کہتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، دوسرا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، تیسرا آپ نے بتایا مجھے کہ سیاسی استحکام. تو یہاں پر سیاسی استحکام تو آپ نے ایکسپلین کر دیا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہلے ورس تھی، اب ماشاءاللہ اس میں کافی بہتری ہے. لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہمارے بہت سارے فلاز ہیں، وہ کس طرح سے کیے جائیں تاکہ فورن انویسٹر اس ملک میں آئے. یہاں پہ ہمارے پاس یوتھ بہت زیادہ ہے، لیبر بڑی سستی ہے، سی پیک ہمارے پاس موجود ہے، اور گوادر فری وہاں پہ جو ایکسپورٹس کا وہ ہے. یہ ذرا بتائیں اس طرح سے ہم آگے اس جو کر لیا. اب ایز آف ڈوئنگ بزنس اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ بھی ایک ہارڈل ہے، اس پہ مختصر سے ہمیں تھوڑی سی اس کے پر جی. جو آپ نے سوال کیا اس کے شارٹ ٹرم پہلو بھی ہیں، اس کے مڈ ٹرم پہلو بھی ہیں، اور اس کے لانگ ٹرم پہلو بھی ہیں. لیکن سارے کام ہوں گے آپ ہماری اپنی ہمت سے، ہماری اپنی کریج سے، ہماری اپنی ول سے کہ ہم نے کرنا ہے. تو سب سے پہلے 3 چیزیں اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے، اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہیں بحیثیت پاکستانی.
اور اگر امیجیٹ سلوشن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فورن ریزروز بڑھ جائیں اور ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو جائے تو اس کے لیے ریجنل ٹریڈ، کرنسی سویپ اور بارٹر سسٹم. اس سے ہوگا کیا کہ ہماری سپلائی چین کا جو لیڈ ٹائم ہے وہ سب سے کم ہو جائے گا اگر ہم ریجنل ٹریڈ کرتے ہیں اور کرنسی سویپ کرتے ہیں، یعنی کہ لوکل اپنی کرنسیز میں خرید و فروخت اور بارٹر سسٹم. تو اس سے بوجھ جو ہے، پریشر ہے جو فورن ریزرو پہ وہ کم ہو جائے گا، ہمیں ڈالرز کی صورت میں پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. یہ تو ہے اس کا امیجیٹ سلوشن جو کہ بہت سے مشاورت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہ بہت ضروری ہے، ریجنل ٹریڈ، کرنسی سویپ اور بارٹر سسٹم. دوسرا جو ایکسپیٹریٹس ہیں ان کے پاس بہت گنجائش ہے کہ پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کی، تو ان کے ساتھ ایسے پیکیجز، ایسے ان کو مراعات دینا کہ زیادہ سے زیادہ جو تارکین وطن ہیں وہ ڈالرز کی صورت میں پاکستان کے اندر جو ریمیٹنسز بھیجیں. اب ان کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے، ان کو محبت کی ضرورت ہے، ان کو پیار کی ضرورت ہے، ان کو پاکستان کے اندر تحفظ کی ضرورت ہے. اب یہ بزنس کمیونٹی تو جس حد تک کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، گورنمنٹ کو اس کے اندر انیشیٹ لینا ہے کہ ہم تارکین وطن کو، ایکسپیٹریٹس کو وہ تحفظ، وہ محبت دیں کہ وہ خوش دلی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں بھیجیں. تو ان شاء اللہ اس سے بھی مڈ ٹرم سلوشن کے اندر پاکستان کے جو ڈالر ریزروز ہیں وہ بڑھنے کے اس کے اندر چانسز ہیں. تیسری ہے ایف ڈی آئی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تب تک نہیں آتی جب تک لوکل انویسٹر جو ہے نا محفوظ نہ ہو. تو پاکستان کی حکومت کو لوکل انویسٹر کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے، ایک انڈسٹریل پالیسی کی ضرورت ہے، ایک ٹریڈ پالیسی کی ضرورت ہے، ایک ایگریکلچر پالیسی کی ضرورت ہے. اور یہ وہ پالیسیز جو فرینڈلی ہوں، جو انویسٹرز کو راغب کریں، جو انویسٹرز کے اندر شوق پیدا کریں کہ وہ انویسٹمنٹ کریں. تو جب لوکل انویسٹمنٹ محفوظ ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ ایگریکلچر کے اندر، ٹریڈ کے اندر اور انڈسٹری کے اندر، تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو ہم خود لے آئیں گے کولیبریشن کر کے، جے وی کر کے. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تب کامیاب ہے جب یہ ایس ایم ای سیکٹر میں آتی. لاسٹ اسکیل میں تو آئے گی کہ گورنمنٹ لاتی ہے، لیکن ایس ایم ای سیکٹر میں جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا شروع ہوتی ہے تو قوم ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے. جو مڈل کلاس ہے وہ ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے. جب مڈل کلاس ترقی کرتی ہے تو پاکستان کی کیپٹل انکم، پر کیپٹل انکم بڑھ سکتی ہے. جب پاکستان کی پر کیپٹل انکم بڑھتی ہے تو اکانومی پروڈکٹیو اکانومی بن جاتی ہے، نہ کہ وہ ڈیفینسو اکانومی ہو. تو یہ چیزیں بیٹھ کے ڈسکس کرنے والی ہیں گورنمنٹ کے اندر، پولیٹیشنس، اس کے بعد اکانومسٹ، اس کے بعد بزنس مین کا اس سپریم کونسل میں ہونا بہت ضروری ہے جہاں یہ پالیسی میکنگ ہونی ہے. اور میرا بزنس مین سے مراد ہے ایگریکلچرسٹ، ٹریڈر اور انڈسٹریلسٹ اور سروس مین جو سروسز سیکٹر کے اندر ہے. چاروں سے جو ٹاپ نوچ کے جو لیڈرز ہیں ان کو آپ ساتھ بٹھائیں، اور ساتھ چاروں صوبوں کے باشمول آزاد کشمیر اور گلگت ان کے بیوروکریسی سے چیف سیکرٹریز. اب یہ پوری جب سپریم کونسل بنے گی اکانومی کے لیے تو یہ جو سفارشات یا جو پالیسی بنائے گی وہ پریکٹیکل ہوں گی، وہ حقیقت پسند ہوں گی. اس کے اندر دنیا کی سیاست کو دیکھتے ہوئے پولیٹیشین بھی موجود ہوں گے، اس کے اندر دنیا کی پوری اکانومی کو دیکھتے ہوئے اکانومسٹ بھی موجود ہوں گے، اس کو اپنے ہاتھ سے جو کام کرنے والے بزنس مین ہیں وہ بھی موجود ہوں گے کہ آن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. اور جنہوں نے پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، بیوروکریسی، ان کے چیف سیکرٹری سے موجود ہوں گے تاکہ وہ اپنے پورے نیچے سسٹم کے اندر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کریں. تو اب ہم جس اسٹیج پہ آ چکے ہیں وہاں ٹیم ورک کی ضرورت ہے. اکیلا کوئی کچھ بندہ نہیں کام کر سکتا، چاہے جو مرضی ہو جائے. ٹیم ورک کی ضرورت ہے. اب یہ ٹیم کسی طریقے سے ہمیں ڈیولپ کرنی ہے، کس طریقے سے ان سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہے اور سوچنا ہے ملک کی خاطر اپنے مفادات کو ختم کر کے، اور مسلمان ہونے کی اور پاکستان کی جو ٹیگ ہے اس کو مضبوط کرنا ہے تاکہ جب پاکستانی پوری دنیا میں کاروبار کے لیے جائے تو اس کی عزت ہو. تو ہمیں ہر صورت میں بزنس مین کو اور تمام قوم کے ہر فرد کو اپنے پاکستانی ٹیگ کو مضبوط کرنا ہے. ماشاء اللہ ابھی آپ نے گلگت بلتستان اور کشمیر کا بھی ذکر کیا، اس سے میرے ذہن میں آیا کہ ٹورزم اٹ سیلف ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. جی بلوچستان، تو یہ بلوچستان، اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور کشمیر، ان کو ہمیں سہارا دینے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ محبت اور اظہار یکجہتی کی ضرورت ہے اور ان کے اندر بزنس ایکٹیویٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو میں تو بس نہیں چلتا، ورنہ تو ہم کولیبریشن کریں.
وہاں ٹورزم ہے, وہاں منرل انڈسٹری ہے, وہاں آرگینک اینڈ حلال فوڈ کی بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو ہمیں خاص طور پہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور بلوچستان, یہاں بزنس ایکٹیویٹی کو وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو شاباشی دے کر اور اس کو آگے لے کر چلنا ہے. تو پھر دیکھیے گا آپ پاکستان کی جو ریونیو کیسے جنریٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ہماری جو کراچی میں انڈسٹری ہے, بزنس کمیونٹی, ان کو پانی کی شارٹیج کا کہ انہیں ٹینکر خرید کے اپنے سسٹم کو چلانا پڑتا ہے, پانی کی شارٹیج ہے, اور واقعی پانی کے جو زیر زمین ذخائر ہیں وہ بہت نیچے چلے گئے ہیں, اور جو صحیح پانی ہے اس کا معیار بھی وہ نہیں ہے, اور جو پانی کا فلو ہوتا ہے وہاں پہ جو انڈسٹریز لگی ہے وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ نے انہوں نے لگائے ہوئے, وہ ڈائریکٹ پانی وہاں پھینک رہے ہیں, وہ باقی پانی کو بھی آلودہ کر رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ پاپولیشن کا بڑی تیزی سے ایک فیمن ہمارے یہاں پہ وہ بڑھ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو اکانومی اور پاپولیشن فیمن یہ دونوں ایک وائس ورثہ ہیں, تو اس کے اوپر بھی کام نہیں کیا ہمارے سیکٹر میں. اور یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جو گولز ہیں نا, وہ جسے آپ اپنا SDG کہتے ہیں, اس کے اوپر ہمارے جو پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, منسٹریز ہیں, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو اب یہاں پہ چائنا جب آنا چاہتا ہے سی پیک پہ کام کرنے, تو بلوچستان پہ ان پہ اٹیک کر کے چائنیز کو مار دیا جاتا ہے, باقی چائنیز کو وہاں سے واپس جانا پڑتا ہے. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور یہ جو پاپولیشن اور واٹر شارٹیج ہے اور گلوبل وارمنگ, یہ ان کے اوپر تھوڑا سا بریف کیجئے گا. آپ نے ایک ہی سوال میں کافی سارے سوال کر لیے. تو میرا ایک ہی نظریہ ہے کہ جو قدرت سے بے وفائی کرے گا قدرت بھی بے وفائی کرے گی. تو لہٰذا ہم نے ظلم کیا ہے اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ, ہم نے ایئر پولوشن بھی کریٹ کی, ہم نے سوائل پولوشن بھی کریٹ کی, ہم نے ساؤنڈ پولوشن بھی کریٹ کی. تو یہی وجہ ہے کہ اب ہم نے اپنی انڈسٹری کے اندر چاروں چیزوں کو کنٹرول کیا. اور بہت سی ایسی انڈسٹریز ہیں, بہت سے ایسے گروپس ہیں جو قدرت سے پیار کرتے ہیں, جو نیچر سے پیار کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے پیور ہو, فریش ہو. تو اس کے لیے لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے, لیکن لیجسلیشن کے ساتھ ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ کوئی بھی قانون تربیت کے بغیر, میں آپ کو بتا دوں, نہیں لاگو ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ غیر مہذب طریقے سے قانون لاگو ہوتے ہیں. تو اس لیے قانون اور تربیت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تربیت فرمائی, پھر قانون لاگو کیے. تو یہ جب ہم اس کی ترتیب کو غلط کریں گے نا, تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں لیجسلیشن اور تربیت یہ دونوں ساتھ لے کے چلنی ہے, تاکہ ساتھ تربیت بھی دے گی قانون کو لاگو کیسے کرنا ہے, نمبر ایک. دوسری آپ نے بات کی پاپولیشن کے اوپر. تو بظاہر اگر یہی پاپولیشن پورے طریقے سے استعمال کی جائے, جو کہ ہمارے 50% سے زیادہ خواتین ہیں اور 60% ہماری ینگ جنریشن ہے جو بلو 35 کے قریب ہے, لیکن غلطی تو ہماری ہے. ہم نے وہ جو سنرجی ہے, ہم نے وہ جو موٹیویشن ہے, وہ جو ہم نے پروگریشن ہے, وہ جو ہم نے جو چاہت آگے بڑھنے کی, اس کو ہم نے دبا کے رکھا ہوا. تو اس لیے ہمیں وومن انٹرپرینیورشپ کے اوپر خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو موقع فراہم کرنا ہے, کم سے کم ہمارے اپنے ہی بزنس میں ایک رول اچھا ادا کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اور وومن انٹرپرینیورشپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی کی. اس لیے وومن انٹرپرینیورشپ اس کا واحد حل ہے کہ ہم ایسے مواقع فراہم کریں اپنے خاندان کی خواتین کو کہ وہ بھی انکم کا حصہ بن سکیں, ریونیو کا حصہ بن سکیں. اور ینگ جنریشن زیادہ جذباتی ہوتی, بے صبری ہوتی, تو ہم نے ان کی اس انرجی کو بھی استعمال کرنا ہے. نئے اسٹارٹ اپس, انٹرپرینیورشپ, انوویشن, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ووکیشنل ٹریننگ اسکولز, ان کو ایکٹیو کرنا ہے. تو وہ جو ینگ امپاورمنٹ ہے نا, وہ معاشرے میں آ سکے گی. تو ہم نے 60% جو سنرجی ہے اپنے ملک کی, وہ تو دبا کے رکھی ہوئی ہے.
تو یہ تبھی سب کچھ ہوگا جب ہم باشعور ہوں گے, تربیت یافتہ ہوں گے, ہمارے اندر یہ کرنے کی چاہت ہوگی. تو یہ آپ نے جو سوال کے 2 حصے میں نے آپ کو جواب دیے. اچھا, ایک میرا تھا جو بڑا امپورٹنٹ ہے, جو ہماری انڈسٹری کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے, وہ میں نے پانی کا کہا تھا. پاکستان میں ڈیمز بننے کی بہت ضرورت ہے. اس قوم کا تقریباً $7 ارب کالا باغ ڈیم کے اوپر اس غریب قوم کا انویسٹ ہو چکا ہوا ہے, جو قرضوں کی مد میں لے کے لگ چکا ہے. تمام اس کے اوپر کام ہو چکے. اس کے علاوہ بہت سارے ڈیموں پہ سابقہ گورنمنٹ کام کر رہی تھی. یہ جو پانی قدرت کا عطیہ ہے, یہ آتا ہے تو اس پورے ملک میں تباہی لے کر آتا ہے. تو ہمارے پاس اس کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیمز کی اشد ضرورت ہے. اور میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ ہماری انڈسٹری بہت شدت کے ساتھ متاثر ہو رہی ہے پانی کی شارٹیج ہونے, خاص طور پر جو کرنگی انڈسٹریل ایریا کراچی, جو کہ ایک بہت بڑی بیک بون ہے پاکستانی اکانومی کی, وہ بری طرح سفر کر رہی ہے. تو واٹر شارٹیج کو یہ ڈیمز کے سلسلے میں ہمیں سستی بجلی بھی ملے گی. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جب سستی بجلی پیدا ہوگی تو لوگوں کو بھی سستی ملے گی. تو اس سے کاسٹ آف پروڈکشن انڈسٹری کو جب سستی ملے گی, چاہے وہ کاٹیج انڈسٹری ہو, ایس ایم ای سیکٹر آپ نے ذکر کیا کہ وہ بیک بون ہوتی ہے, ان کو زیادہ پیٹرونائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پانی ایک بہت بڑا کلیدی رول ادا, اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے, ہمیں ایگرو بیس انڈسٹری اس میں فلرش کرتی ہے, ہماری پاس جو بھی ہوتا ہے. تو اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, اب نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو پوری دنیا کے اندر حالات خراب ہوئے ہیں, کیا وجہ؟ فوڈ اور انرجی. اب تو جنگیں اس پہ ہو رہی ہیں. جی بالکل ایسے ہی. ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کی انرجی سیکورٹی ہو, ہر ملک چاہتا ہے اس کے فوڈ سیکورٹی ہو. تو ہم اپنی فوڈ سیکورٹی تو اپنے ملک کے اندر ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی بڑھا کے حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ تمام سٹیپل کراپس پاکستان میں موجود ہیں. جو بنیادی کراپس ہیں جیسے یہ گندم ہے, چاول ہے, آلو ہے, کپاس ہے, کون ہے, یہ 5 سٹیپل کراپس ہیں. اور یہ تو ہم اپنے ملک کے اندر اپنی فوڈ سیکورٹی خود, اور پہلے ہم ایکسپورٹ کرتے رہے ویٹ کو بھی اور کاٹن کو, تو اب ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایسا کام ہے جو ہم نے کھو دیا ہے, وہ حاصل کرنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کہ جو تھا ہی نہیں تو اس کو اب ہم نے حاصل کرنا ہے. تو ہمیں اور جو ہماری جو 75% جو لینڈ ہولڈنگ ہے پاکستان کے اندر ایگریکلچر کے اندر, وہ 10 ایکڑ سے نیچے والے فارمرز ہیں. تو ہم نے ان کو سہولت دینی ہے کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو فارمنگ کی. ٹھیک ہے جی, ان کی ٹیکنالوجی کو ہم ڈیولپ کر سکیں. تو اس سے فوڈ سیکورٹی آئے گی. انرجی سیکورٹی, ہم ریجنل جو ٹریڈ ہے جیسے ازبکستان, تاجکستان, قازقستان, وہاں سے گیس, اس کے بعد ایران سے گیس, ان کی پائپ لائنیں تو بچ چکی ہوئی ہیں, ہم نے سب کنیکٹ کرنی ہے. لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہم کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کر نہیں پا رہے. تو ہم ریجنل ٹریڈ کے ذریعے سے ہم اپنی انرجی سیکورٹی کو فوراً صحیح کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے رینیویبل انرجی. امپورٹڈ انرجی نہیں ہمیں چاہیے. امپورٹڈ انرجی سے میری مراد ہے کہ فرنس آئل اور کوئلہ, ہم را مٹیریل منگواتے ہیں, پھر اس سے انرجی پروڈیوس کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں آج کوئلے کی اور فرنس آئل کے پرائس کس جگہ پہ. تو ہمیں رینیویبل انرجی چاہیے جس کے اندر ونڈ انرجی ہے, جس کے اندر سولر انرجی ہے, جس کے اندر پانی سے بجلی پیدا کرنی ہے. 3 چیزیں ہیں. تو ہمیں اس پہ ورکنگ کرنی ہے. اب یہ لانگ ٹرم پلانس ہیں. آج شروع کریں گے تو 10 سال کے بعد اللہ کے فضل سے اور خیر سے اپنی محنت سے ہم اس کو حاصل کر لیں. لیکن جس دن شروع کریں گے اس سے 10 سال. لیکن کالا باغ ڈیم کی فیزیبلٹی, اس کا سارا اسٹرکچرل ورک سارا کچھ ہوا ہوا ہے, اس کے اوپر کیا وہ عوامل ہے؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہماری معیشت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور آج بھی ہم اندھیروں میں, ہماری لوگ انڈسٹری سفر, کاٹیج انڈسٹری کی میں نے بات کی تھی آپ سے, وہ تو بالکل تباہ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں ایس ایم ای سیکٹر 15% مارک اپ یہ لے گئے ہیں, اس نے بہت زیادہ آپ اس کو متاثر کیا ہے. تو کس طرح سے یہ ساری چیزیں بنیں گی؟ ڈیمز, چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں. چھوٹے چھوٹے ڈیمز 6 ماہ میں بن جاتے ہیں, جس سے ہمیں کہیں سے 20 میگا واٹ, کہیں سے ہمیں 10 میگا واٹ بجلی ملے گی, جیسے چائنا میں بنے ہوئے ہیں, رشیا میں بنے ہوئے ہیں, انڈیا میں اس کے اوپر بڑا کام کیا جا رہا ہے. تو ہم خطے کے ممالک کی مثال دیتے ہیں, عمل ہمارا اس سے نہیں ہے. اس کے اوپر میں آپ سے چاہتا تھا کہ آپ کس طرح سے ہم اس کے اوپر عملی طور پہ کام کر سکیں. یہ تھوڑا سا میں آپ کی تڑپ کو سمجھ سکتا ہوں, اور ہر پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, اور یہاں
یہاں اس نے رہنا ہے, اس نے اپنی جنریشنز کے لیے اچھا پاکستان چھوڑ کے جانا, اس کی ایسی تڑپ ہوتی ہے. تو اس کے میں نے آپ کو سافٹ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے ایک. اب ہم نے سب نے کوشش کرنی ہے جو ہماری طاقت میں, ہم نے اپنے گھر کو, اپنے محلے کو, اپنے شہر کو, اپنے صوبے کو, جو شروع میں نے آپ کو کہا کہ قوم کو صلہ رحمی, صبر اور اچھے فیصلوں کی ضرورت ہے, اور لیڈران کو قومی یکجہتی اور قوم کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے. تو جب ہم یہ حصہ جب تک حاصل نہیں کریں گے, جب تک یہ جو سوچ ہے وہ نہیں اپنائیں گے, تو ہم بہتری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ بکھرے رہیں گے, ہم ہر وقت بکھرے رہیں گے, بکھری باتیں کریں گے, نفرت کی بات کریں گے. تو کالا باغ ڈیم ہو, بھاشا ڈیم ہو, یا کوئی بھی جو ڈیم ہو جو کہ اس وقت بن رہے ہیں, اس کے لیے ہی اسی چیز کی ضرورت ہے, ول پاور کی, ڈٹرمینیشن کی, فیتھ کی, اور پریکٹیکل ایکٹیویٹی کی, عمل کی ضرورت ہے. تو ظاہر بات ہے قومیں ایسی بنتی, مشکل حالات آتے ہیں, مشکل حالات میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, مشکل حالات میں بندہ گر جاتا ہے لیکن اسی سے پھر اٹھتا ہے. تو اس لیے کھڑا ہونے کے لیے گرنا ضروری ہے. گرے گا تو کھڑا ہوگا نا, کھڑا تو کھڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بھی ایک اللہ کی تربیت کا, اللہ کی طرف سے ایک فضل و کرم کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سمجھ جائیں. تو اس لیے ہمیں اپنے دائرہ اختیار میں سارے وہ کام کرنے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم نے خود سے شروع کرنا, اپنے انڈسٹری سے شروع کرنا, اپنے بزنس گروپ سے شروع کرنا, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اپنے خاندان سے شروع کرنا. تو اس طریقے سے یہ چین بنے گی. تو اگر ہم ہر وقت دوسری کی طرف دیکھتے رہیں گے تو شاید یہ زندگی بھر ہمارا خواب ہی رہ جائے. تو اس لیے ہر شخص کو جہاں بھی ہے, جو بھی اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے, اس کو یہ ڈٹرمینیشن, فیتھ, عمل, اس کو ہمت نہیں ہارنی, اس کو ریزیلنٹ رہنا ہے, اپنی قوت مدافعت کو, اپنے تھریش ہولڈ کو بڑھا کے رکھنا ہے, اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ مدد کر, ہم عمل کر رہے ہیں, اللہ مدد کر. تو یہ تبھی کام چلے گا. جی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو, ہم بیسیکلی ایک زرعی ملک ہے. جی. زراعت کے شعبے میں بہت ساری انڈسٹری کا ہے, گارمنٹ کا اس کے ساتھ تعلق ہے. آپ فریش میٹ, ڈیری پروڈکٹس, اور کاٹن کے ذریعے ہم, اور لیدر, بقرہ عید پہ اتنا زیادہ یہاں پہ چمڑا اکٹھا ہوتا ہے اور اعلیٰ کوالٹی کا. لیکن ہم ہم گوچی کو, ہم ورساشی کو لیدر تو اعلیٰ کوالٹی کا پروڈیوس کر دیتے ہیں, ہم ان کو اس لیول کا پرس بنا کے, جیکٹ بنا کے, یا لیڈیز گارمنٹس بنا کے, یا اور بریف کیس وغیرہ یہ بنا کر کاٹن ہم دھاگے کی شکل میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اگر فنش پروڈکٹ یہاں سے اینڈ پروڈکٹ بنا کر ایکسپورٹ کریں تو بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اور پھر ہمارے پاس فوراً وہ جو ہے نا ریمیٹنسز, آپ نے بھی وہ ذکر کیا, سابقہ گورنمنٹ نے $31.5 ارب کے قریب کر لیا تھا کلیکٹ. ہمارے جو بھائی بیرون ملک محنت کر رہے ہیں, لیکن وہ اب بڑے المیہ کی بات ہے کہ $19 ارب پر وہ آ گیا. ہم $2 ارب لینے کے لیے IMF کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں, ان کے آگے ناک رگڑ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کی وہ ناک ہی رگڑوا رہے ہیں, یہ کر آؤ تب ملے گی. تو ہم وہ ان کو وہ عزت نہیں دے سکے جو ہمیں اتنا, ہمارے کماؤ, وہ کہتے کماؤ پوت, وہ ہے جو بیرون ممالک, مڈل ایسٹ میں, یورپ میں اور فار ایسٹ وغیرہ میں کام کر رہے ہیں. تو وہ تڑپ نہیں پیدا کر سکے. اور ہماری جو زمینیں فی ایکڑ پیداوار, ہمارے فوڈ شارٹیج کیوں ہوتی ہے, وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنی زمینوں سے وہ صحیح پیداوار نہیں لے سکتے. اور وہ نہ ہمارے کسان, اب تھوڑے سے فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی میں لوگ کوالیفائڈ لوگ آ رہے ہیں, لیکن جتنے پیمانے پہ اور وہ اس کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کام نہیں ہو رہا. اور پھر اس کے علاوہ لاکھوں ایکڑ زمین وہ بنجر پڑی ہوئی ہے پانی کی شارٹیج ہونے کی وجہ سے. وہاں پہ صرف بارش ایک ذریعہ ہے, اور وہاں پہ اگر یہ پانی کے ریزروائرز چھوٹے چھوٹے بنا کے کر دیے جائیں تو وہ آپ کی بات کو تھوڑا میں نے آگے بڑھایا ہے. یہ دیکھیں کہ فی ایکڑ پیداوار میں کمی, ادھر سے فورن ریمیٹنسز میں کمی,
ایک لیول پہ لے کے جاتا ہے، قطع نظر اس کے کو سیاسی وابستگی کے. یہ بجائے آگے بڑھنے کے موجودہ گورنمنٹ اس کو $34 ارب پہ لے کے جاتی، وہ ایکسپورٹس نیچے آ گئی ہیں. ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ جو کم ہوا تھا وہ بڑھ گیا ہے. ایک گورنمنٹ ٹھیک کرتی ہے، دوسری آ کے اس کو خراب کر دیتی ہے. تو یہی وجہ ہے نا کہ جو چیمبرز آج یہ محنت کر رہی ہیں اور یہ آواز بلند کر رہی ہیں کہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں. انسان پیدا اختلافات کے لیے ہوا، فرکشن کے لیے ہوا ہے. تو جو نظریاتی اختلافات ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی اختلافات، اسٹریٹجی کے اختلافات، کام ایسے نہیں ایسے کرنا، اس کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے سب سے پہلے ہمیں ایک میثاق معیشت کی ضرورت ہے تاکہ کم سے کم 15 سے 20 سال تک ہماری ٹریڈ پالیسی، ہماری انڈسٹریل پالیسی، ہماری ایگریکلچر پالیسی اور ہماری سروسز سیکٹر کی پالیسی کم سے کم 15 سے 20 سال تک ایک رہے. اور جو سے مرضی جماعت آئے، اختلاف اس کوئی پروسیس کا ہوگا نا، کم سے کم ٹارگٹ کا تو اختلاف ختم ہو جائے گا. تو اس لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں جو تمام چیمبرز ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ایک میثاق معیشت بھی اب لے کر آئیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی سا فرق نہیں پڑتا، یہ ایک دستور ہے دنیا داری کا. لیکن ہماری جو منزل ہے وہ تو ایک رہنی چاہیے جو بھی آئے. دوسری بات آپ نے کی کہ ریمیٹنسز، ظاہری بات ہے جب بے چینی ہوگی، انارکی ہوگی اور جب ایک کنفیوژن ہوگی تو ہم بھی اپنے گھر میں پیسے دھیان سے دیتے ہیں. جی بالکل صحیح. تو یہ ایک انسان کا ایک قدرتی عمل ہے. تو ان شاء اللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب سیاسی استحکام ہو جائے گا اور یہی ماشاءاللہ ہم ان کو عزت و احترام جیسے پہلے دیتے ہیں ویسے ہی دیں گے انشاءاللہ. ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہی بڑے ہیں، ہمارے ہی چھوٹے ہیں جو کہ باہر گئے ہیں، کسی کا چچا، کسی کا تایا، کسی کا کزن کچھ. تو اس طریقے سے ان شاء اللہ ان کو دوبارہ سے وہ اعتماد ملے گا، حاصل ہوگا. تو وہ بڑھ چڑھ کر ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر اپنی جو ریمیٹنسیز ہیں یا جو اپنی وہ یہاں پاکستان کے اندر جی بالکل درست فرمایا آپ نے. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے جو گر کی بات کی نا، کرکس آف دی سٹنگ آج یہ ہے کہ پالیسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے. جب تک پالیسیوں میں تسلسل نہیں آئے گا تو آپ گورنمنٹیں چینج ہوتی رہتی ہیں. بہت اچھی بات کی انہوں نے، آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پالیسیز ایک دوسری جیسے میراتھن ریس ہوتی ہے، وہ 4 کھلاڑی ہوتے ہیں، دوسرے کو پکڑا رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے زیادہ سپیڈ سے لے کے آگے بھاگتا ہے فنش لائن کی طرف، وہ پھر تیسرے کو پکڑاتا ہے، وہ پھر فنش لائن پہ جا کے جو جتنی زیادہ سٹرگل کرتا ہے اتنی وہ آگے وہ ونر ہوتا ہے. تو آج کا لباب گفتگو کا یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں سب سے عام ہے کہ پالیسیوں میں حکومتی لیول پہ ایک تسلسل کی ضرورت ہے، جو کہ جس کا فقدان پایا جاتا ہے اور اتنے زیادہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو اوورسیز پاکستان ہیں جو اس ملک کے لیے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ان کا جو ڈیو مقام ہے سوسائٹی میں حکومتی لیول پر وہ دینے کی ضرورت ہے. تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی. میں آپ کا میزبان اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لوں گا دوبارہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تو بہت شکریہ آپ کا.